السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ غذا کب اور کیسے اور کتنی کھانی چاہیے۔ چونکہ یہ سیریز ہمارا علاج بالغذا کیا ہے، اس عنوان پر میں ریکارڈ کروا رہا ہوں اور اپنے ویور کے لیے وہ باتیں لے کر آیا ہوں جو علمی، تحقیقی اور فطری ہیں۔ تو سامعین محترم، یاد رکھیے گا، سب سے پہلے میں قرآن کریم کی آیات بینات کا آپ احباب کو حوالہ دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا او کما قال ان اللہ لا يحب المسرفین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم نے ہمیں کھانے اور پینے کا حکم دیا کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین ان اللہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ پاک اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، اس میں سائنسی اور غیر سائنسی بات کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں کہ ہمیں 1500 سال پہلے ملنے والی کتاب اور قیامت تک رہنے والی کتاب قرآن حکیم نے صحت کے معاملات کو ذکر کرتے ہوئے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ اس عنوان پر کہ غذا کھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ میں نے ویڈیو کا عنوان رکھا، جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بارہا بتاتا چلا آ رہا ہوں اور اسی کھانے پینے پر ہی بات کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، یاد رکھیے گا، کھایا تب جاتا ہے جب انسان کو شدید بھوک کا احساس ہو، اور یہ بھوک کیسی ہو، پھر قرآن کریم کی کچھ آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا، جو کہ رمضان شریف کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ان آیات میں کہ تم صبح کھاؤ اور پھر غروب آفتاب کے بعد کھاؤ، یعنی روزے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ صبح سحری کرو اور شام کو مغرب کے بعد افطاری کر لو۔ یہ جو گیپ ہے نا کھانے کا، اس میں موسم کے لحاظ سے محترم سامعین و ناظرین، آپ دیکھیں کبھی 16 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے، کبھی 14 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے، کبھی 12 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے۔ یہ میں پاکستان کے وقت کے مطابق کی بات کر رہا ہوں، غیر ملکوں میں کیسے کیسے روزے ہیں، کہیں 22 گھنٹے کا روزہ ہے، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اب روزے سے مراد اللہ رب العالمین نے جو خوراک کی تلقین کر دی، اس کے فوائد تو آپ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، چینل پر ڈاکٹر بھی، سائنسدان بھی آج فاسٹنگ کو تسلیم کر چکے ہیں کہ فاسٹنگ سے بڑھ کر آٹوفیجی کا نظام کوئی نہیں چلا سکتا۔ آٹوفیجی مطلب آپ کے جسم کے اندر زہریلے مواد، کیلشیم کا سٹور، فاسفورس کا سٹور، میگنیشیم کا سٹور، پتہ نہیں کتنے مادے آپ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں جن کو فاسٹنگ سے دور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمیں 1500 سال پہلے قرآن کریم نے جو تلقین کر دی کہ روزہ رکھو اور پھر صبح و شام کھانے کی تلقین کی، اس کے اندر ٹائمنگ کتنی ہوتی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو سامعین محترم، یاد رکھیے، آپ جب بھی غذا کھائیں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ کو بھوک بالکل شدید لگی ہو اور من یہ کر رہا ہو کہ جو بھی میسر آ جائے میں پیٹ بھر کر کھا لوں گا، یہ حقیقی بھوک کی نشانی ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی غذا من پسند ہو اور غذا دل کو لگنے والی ہو تو وہ بہت جلد خون میں بدل جایا کرتی ہے۔ اب غذا آپ نے جب کھانی ہے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا میرا مزاج کیا ہے، میرے ملک کا یا میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، گرمی زیادہ ہے، سردی زیادہ ہے، خشکی زیادہ ہے یا رطوبات ساون بھادوں کا مہینہ ہے، پھر اس کے مطابق آپ اپنی غذا کو چوز کر کے استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کبھی بھی بیمار نہیں پڑیں گے۔ اب ایک ہے اندھا دھند فیرنگ کہ جو میسر آئے جب میسر آئے، بس جو کھانے کی چیز نظر آئی ٹوٹ پڑے اور کھا لیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہاسپٹلز کے چکر، کلینکس کے چکر، ڈاکٹروں کی اپوائنٹمنٹ، رپورٹس کے تھدے، اور پھر در بدر بھٹک کر دعاؤں کو کھا کر انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، غذا کھانے کا صحیح وقت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شدید بھوک ہے۔ اب شدید بھوک کے ساتھ آپ جب من پسند غذا کھائیں گے، اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، آپ کو کوئی بیماری نہیں، آپ شدید بھوک کے ساتھ جو مرضی کھائیں، آپ کو کبھی بھی کوئی
تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی طبیعت پہلے نیوٹرل ہے، معتدل ہے، آپ کا مزاج بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کو ہر کھائی ہوئی غذا ہضم ہو جائے گی۔ نمبر 2، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو پھر یہ تجویز کرنا مشکل ہوگا کہ آپ کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے۔ یہ صرف آپ کو ایک فاضل طبیب ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کا مزاج کیا ہے، آپ کی غذا کا کیا مزاج ہونا چاہیے، آپ کے گھر کا ماحول کیا ہے، اس ماحول کے اندر کس طرح رہنا چاہیے، اے سی لگا کر رہنا چاہیے، کولر لگا کر رہنا چاہیے، ہیٹر لگا کر رہنا چاہیے، دروازے کھلے رکھ کے بیٹھنا ہے، دروازے بند کر کے بیٹھنا ہے، یعنی ماحول کو بھی غذا کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہ طب یونانی کا بہت بڑا کام ہے۔ اب اس کے ساتھ جب آپ ہر کچھ کھائیں گے نا بیمار ہونے کے ساتھ، تو آپ یقیناً یا تو بیماری آپ کی بڑھ جائے گی، یا کمزوریاں بڑھ جائیں گی، یا آپ کی طبیعت بوجھل رہنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 3، غذا سامنے آ گئی ہے، سنت کے مطابق آپ پہلے ہاتھ دھوئیں اور پھر سنت کے مطابق بیٹھیں، اور پھر اپنی غذا کو، اگر آپ دسترخوان پہ ہیں اور مشترکہ پلیٹ رکھی ہے، مشترکہ کوئی ٹرے رکھا ہوا ہے، تو آپ اپنے سامنے سے کھائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ اپنی چیز کو بھی سامنے والے کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ یہ سنت عمل ہے۔ ہاں، آج کل تو الگ ڈیزائن ہے، ڈائننگ ٹیبل پر کھانا آ جاتا ہے، الگ الگ پلیٹس آ جاتی ہیں، چمچ آ جاتے ہیں، اور بہت دیگر لوازمات ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ نے جتنا کھانا ہے، یاد رکھیں ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دیں، ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑ دیں، ایک حصہ معدے کا غذا کے پھولنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اور آپ کو اگر 3 روٹی کھانے کی بھوک ہے تو آپ 2 کھائیں، 2 کھانے کی بھوک ہے تو آپ 1.5 کھائیں، اور اگر آپ نے ایک وقت میں اگر آپ نے 3 روٹیاں کھائی ہیں، محترم خواتین و حضرات، جب تک دوبارہ آپ کو 3 روٹیاں کھانے تک کی بھوک نہ لگے، آپ سمجھ لیں کہ آپ جھوٹی بھوک کے ساتھ یا کھانے کی خوشبو اور اس کا ذائقہ اور رنگ و روغن دیکھ کر آپ کھانے کے قریب جا رہے ہیں، ابھی آپ کے معدے کو بھوک نہیں لگی۔ بس یہ اصول یاد رکھیے گا محترم خواتین و حضرات، اگر آپ نے پہلے وقت میں 3 یا 2 روٹیاں کھائی ہیں، تب تک آپ دوبارہ روٹی نہ کھائیں جب تک آپ اتنی ہی روٹی کی مقدار دوبارہ نہ کھا سکیں۔ یہ ایک اصول غذا ہو گیا، یعنی آپ کا معدہ ساری روٹیوں کو، سارے کھانے کو ہضم کر چکا ہوگا، تب آپ کو اتنا کھانا کھانے کی گنجائش ہوگی، اور اگر اس سے کم کھانے کی گنجائش ہے تو آپ کا معدے کے اندر، آنتوں کے اندر پہلے والا آدھا غذا کا حصہ پڑا ہوا ہے، وہ ابھی ہضم ہو رہا ہے۔ آپ نے رنگ اور خوشبو کی خاطر اور کھا لیا تو آپ کا معدہ یا پہلے والی غذا کو چھوڑ دے گا یا بعد والی غذا کو چھوڑ دے گا۔ آپ کی دونوں غذاؤں میں سے کوئی ایک غذا کچی، غیر منہضم رہ کر، تعفن شدہ ہو کر، خمیر بن کر، وہ آپ کے لیے عذاب جان بن جائے گی۔ یاد رکھیے گا محترم سامعین و ناظرین، جب تک پہلی کھائی ہوئی غذا ختم نہ ہو جائے، جل سڑ نہ جائے، روزے جیسی بھوک نہ لگ جائے، آپ دوبارہ غذا کے قریب نہ جائیں۔ حکیم ضیاء آپ سے وعدہ کرتا ہے، اللہ کے فضل سے آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ بھوکا رہنے سے بندہ کبھی نہیں مرتا، زیادہ کھانے سے آج ہاسپٹل بھرے پڑے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ وہ غذا کھانے کا صحیح طریقہ تھا جسے میں اپنے پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کا کہہ چکا تھا، حسب وعدہ کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے مزاج کے مطابق، اپنی بھوک کے مطابق، اپنے خواہش کے مطابق آپ کو جو بھی کھائیں گے تندرستی کے عالم میں، وہ آپ کو ہضم ہوگا، اور جو آپ غیر مزاج کھائیں گے، موافق نہ آنے والی غذائیں کھائیں گے، تو وہ آپ کو تکلیف دیں گی۔ پیٹ بھرنے سے خمیر بڑھتا ہے، کچھ بھوک رکھ کر کھانے سے اور دوبارہ شدید بھوک ہونے تک نہ کھانے سے جسم کے اندر سالے اور طاقتور انزائمز، ہارمونز اور وٹامن اور منرل اور خون بہترین بنتا ہے۔ یہ آپ کو صبح و شام کھانے کی تلقین ہے۔ تو سامعین محترم، انہی کھانے کے اصولوں کو اگر آپ اپنائیں گے، بیمار کو تشخیص تجویز کے بعد ڈائٹ پلان کے مطابق کھانا چاہیے۔ صحت مند آدمی کو ان اصولوں کو اپنا کر جب چاہے، جو جی چاہے وہ کھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی مزاج کو دیکھے بنا اگر سب کچھ کھائے گا تو وہ ضرور کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔
सामिन मोहतरम, ये वो वीडियो थी जो मैं आपके सामने लाना चाह रहा था। अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे अगली वीडियो में ग़िज़ा कैसे हज़म होती है, ये बहुत सारे दोस्तों के सवालात थे जो मैं एक वीडियो लाकर आपके सामने इंशाअल्लाह सारी गुज़ारिशात रखूँगा। ग़िज़ा कैसे खाई जाती है, हज़म कैसे होती है, कौन से एंजाइम्स, कौन से हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं, कितने घंटे किस जगह रहती है, कितने घंटे कहाँ रहती है ग़िज़ा, कैसे खून बनती है, कैसे डायरेक्ट खून में शामिल होती है और कैसे आगे फिर जिगर के प्रोसेस से गुजरकर ग़िज़ा जुज़्व बदन बनती है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ इस गुफ्तगू पर अर्ज़ करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मतब इब्ने तबीब पर फ्री ऑनलाइन चेकअप किया जाता है। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे अपना मिजाज मालूम करें। अपने मिजाज के मुताबिक ग़िज़ाई चार्ट या दवा का कोर्स मंगवाएं। आए फितरी और कुदरती तरीका इलाज की तरफ मतब इब्ने तबीब के साथ।